الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عزیز دوستو اور بزرگوں، اصل بات تو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی مزمل صاحب جو ابھی اسٹیج پر موجود ہیں وہ کریں گے. مجھے تو چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. سب سے پہلے تو ہم نے بھی سنا جب ہم یہاں موجود تھے اور بیٹھے ہوئے تھے، بچوں کا جو پروگرام چل رہا تھا ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں اور بہت ہی پیارے انداز میں بچے اپنے پروگرام کو پیش کر رہے تھے، اور پروگرام کے اندر ہی اپنی تقریر کے اندر، اپنے مکالمے کے اندر، اور جس کا بھی جو پروگرام تھا اس کے اندر وہ ساری باتیں بیان ہو چکی اور کر چکے ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے، اور ہمارے لیے ان پر سخت توجہ کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ان بچوں کو مکتب کے اندر ہم نے بھیجا تھا، ہم نے داخل کیا تھا، ان کا ایڈمیشن کرایا تھا، اس وقت بھی کیا یہ بچے اسی طریقے سے ہر چیز کو جانتے تھے یا ہر چیز ان کو معلوم تھی؟ ذرا بتاؤ مجھے مجمع کے اندر سے ہاتھ اٹھا کر کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا؟ بھائی ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ یہ پروگرام کیسا لگا آپ کو؟ بھائی کیسا لگا؟ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز کے اندر بچوں نے پروگرام پیش کیا. اور جب یہ بچے مدرسے میں اور مکتب میں ان کا ایڈمیشن اور ان کو داخلہ ملا تھا، اس وقت تو اس طریقے سے یہ بول رہے تھے یا یہ چیزیں ان کو یاد تھی؟ نہیں یاد تھی. لیکن آج الحمدللہ یہ بچے اس قابل ہیں کہ دین کی اکثر معلومات ان کو ہے، اور آپ کے سامنے جو پیش کر رہے تھے کہ ہمارے نوجوان ہو جاتے ہیں بچے، اور اسی طریقے سے بڑھاپے میں لوگ پہنچ جاتے ہیں، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے، غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے، وضو میں کتنے فرائض ہیں، نماز میں کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، اور سجدہ سہو کب لازم ہوتا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم. لیکن ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے آپ کو سنایا اور بتایا. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے علماء کرام، ہمارے ائمہ اعظام اپنے مکاتبوں کے اندر اور اپنی مساجدوں کے اندر محنت کر رہے ہیں، اور ایسے
بچوں کو تیار کر رہے ہیں کہ جو ہمارے سامنے دین کی کافی معلومات رکھتے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اتنا وقت یہ ہمارے مدارس کے اور مکاتب کے اور مساجد کے علماء اکرام ان بچوں کو دیتے ہیں کہ پوری 24 گھنٹے ہی ان کی ڈیوٹی چلتی رہتی ہے. ایسا نہیں رہتا کہ صرف 4 گھنٹے ڈیوٹی کی یا 8 گھنٹے ڈیوٹی کی، بلکہ پورے 24 گھنٹے یہ حاضر رہتے ہیں. جب بلایا جائے، جب کہا جائے، اس وقت مسجد کے اندر حاضر رہتے ہیں اور مدارس کے اندر حاضر رہتے ہیں. تو یہ ہمارے اکابر، ہمارے علماء اکرام کی بڑی قربانیاں ہیں. ہمیں ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ بچوں نے تو ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام پیش کیا اور بہت اچھی باتیں اور بہت اچھی چیزیں ہمیں سنائی، بتائی، لیکن ان کے پیچھے جو محنت ہے اور اس عمارت کو بنانے میں جو محنت لگی ہے وہ اصل ان کے اساتذہ اکرام کی محنت ہے کہ جو محنت رنگ لائی. اور آج یہ بچے اسٹیج پر آ کر دینی معلومات ہمیں بتا رہے ہیں، قرآن کی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں، احادیث کی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں. یہ انہی علماء اکرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے. تو اس لیے میری آپ سبھی سے یہ درخواست ہے کہ ان علماء اکرام کی اور استاد اکرام کی بھی حوصلہ افزائی کریں. جس طریقے سے آپ نے بچوں کی حوصلہ افزائی کی اور بچوں کو انعامات سے نوازا، اسی طریقے سے ان کے اساتذہ اکرام کی بھی حوصلہ افزائی فرمائے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو حوصلہ افزائی میں پیسے ہی دیں، ضروری نہیں ہے. آپ کے 2 بول جو میٹھے ہوں اور جو اس بات پر منحصر ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی محنت کی اور ہمارے بچوں کو بہت اچھی تعلیم دی، یہ بول آپ کے اگر ان کے استاذ کو مل گئے اور آپ نے ایک میسج کر دیا، آپ نے ایک فون لگا دیا کہ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا رہا، آپ نے بہت محنت کی، اللہ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے. تو یہ چند میٹھے بول اور یہ حوصلہ افزائی کے بول ان کی پورے مہینے کی جو محنت چل رہی تھی اور اس میں جو تھکان ہوئی تھی وہ سب کو ختم کر دے گی انشاءاللہ. تو کریں گے سبھی اس کا. چند باتیں مجھے عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جو ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑی پیاری مجلس ہے اور بڑی مبارک مجلس ہے، کیونکہ اس مجلس کو جو نسبت ہے وہ قرآن کریم سے ہے اور قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اور مبارک کتاب ہے. اور قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ذکر کرتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کیا ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. قیامت تک دنیا آئے گی اور دنیا کے اندر لوگ آئیں گے اور ہر چیز بدلے گی، دن بدلے گا، رات بدلے گی، ہر چیز بدلے گی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا قرآن کا ایک صبر تو کیا ایک نقطہ بھی کوئی ادھر سے ادھر کر دے، نہیں کر سکتا. اے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. قرآن کا ایک نقطہ کوئی نہیں بدل سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی چند سال پہلے ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے بڑے زور و شور کے ساتھ میں اور پوری کوشش کے ساتھ میں یہ بات کہی تھی کہ قرآن کے اندر اتنی آیتیں غلط ہیں اور یہ مضامین غلط ہیں، ان کو قرآن سے نکال دیا جائے، ان کو قرآن سے ہٹا دیا جائے. اور سپریم کورٹ کے اندر عرضی لگائی تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پوری کوششیں کی اور جی جان لگا دیا اور اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد میں نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ قرآن کا ایک حرف یا قرآن کی ایک آیت بدلنا تو دور کی بات، تم جیسے لوگوں کی ہمارے اسلام میں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ نے انہیں خود ہی بدل دیا، لیکن اپنے قرآن کو، دین کو بدلنے نہیں دیا. آج حالت یہ ہے کہ نہ گھر کے ہیں نہ گھاٹ کے، بس پھر رہے ہیں، کہیں ادھر منہ مارا کہیں ادھر منہ مارا.
تو اس لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ نے لیا ہے۔ بھائی ذرا ساتھ دے، کس نے ذمہ لیا ہے؟ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے چند علماء اکرام جو چند کوڑیوں پر اور چند پیسوں پر، چند تنخواہوں پر اپنی پوری کوشش کرتے ہوئے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو قرآن کا پیغام سکھاتے ہیں، احادیث کا پیغام سکھاتے ہیں اور ان بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر یہ ترتیب نہیں ہے کہ اپنی مذہبی کتاب کو ترتیب اور اصول کے ساتھ میں اور اچھے انداز کے ساتھ میں اور پورا ماحول تیار کر کے پڑھایا جائے، یہ دنیا کے کسی مذاہب کے اندر نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ماننے والے ہیں اور سب سے زیادہ جس مذہب کو مانا جا رہا ہے وہ عیسائیت ہے، لیکن عیسائیوں کے یہاں اپنی کتاب کو پڑھنے اور پڑھانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہودیوں کے یہاں بھی ان کے اپنی مذہبی کتاب کو پڑھانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے غیر مسلموں کے یہاں بھی ان کے اپنے مذہبی کتاب کو اور ان کے گرنتھوں کو پڑھانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی مذہبی کتاب کو پڑھتے اور صحیح معنوں میں سمجھتے تو آج جو یہ ہوا چلائی جا رہی ہے اور نفرت پھیلائی جا رہی ہے یہ نظر نہیں آتی۔ کسی بھی مذہب اور کوئی بھی مذہب کی کتاب ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتی اور ہرگز یہ حکم نہیں دیتی کہ لوگوں کے اندر نفرت پھیلائی جائے اور لوگوں پر ظلم و ستم کیا جائے، لوگوں پر اتیاچار کیا جائے۔ یہ کسی بھی مذہب کی کتاب یا کوئی بھی دھرم، کوئی بھی مذہب اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے۔ آج جو ماحول چلایا جا رہا ہے اور جو کوششیں کی جا رہی ہیں اور باطل اپنی پوری کوششوں کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہے، اس زمانے کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں، ان کی اچھی تربیت کریں۔ ہم دیکھیں کہ جب دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی اور چاروں طرف تاریکیاں ہی تاریکیاں نظر آ رہی تھی اور ہر طرف ظلمات کے ڈیرے تھے اور ہر طرف ظلم و ستم ہو رہا تھا اور ایسا ماحول تھا کہ اگر کسی کا اونٹ کسی کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیتا تو برسوں لڑائیاں چلتی تھی اور باپ وصیت کر کے مرتا تھا کہ بیٹا یاد رکھنا فلاں کے اونٹ نے اپنے اونٹ سے پہلے پانی پیا ہے، بدلہ لینا ہے، بیٹا یاد رکھنا، یہ وصیت کر کے مرتا تھا۔ ایسے عالم کے اندر ایک نور چمکتا ہے اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہراتا ہے اور اپنے علموں سے اور اپنی رسالت سے دنیا کو منور کرتا ہے، جس کی آمد کا نقشہ علامہ علی رحمت اللہ علیہ نے ان اشعار کے اندر لکھا ہے کہ بدی کا زور تھا اور تو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، خدا کے دین کو بچوں کا ایک ہی کھیل سمجھتے تھے، خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے، وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بت بناتے تھے، انہی کے سامنے جھکتے، انہی کی حمد گاتے تھے، کسی کا نام عزہ تھا، کسی کو لات کہتے تھے، وہ بلعمی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے، اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر یہ جنگ آتی تھی، نہیں دو چار کے بس میں غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پہ اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڑلا آیا۔ عرب کے لوگ اس بچے کا جب اعجاز کرتے تھے تو عبدالمطلب قسمت پہ اپنی ناز کرتے تھے، خدا کے دین کا پھر بول بالا ہونے والا تھا، محمد سے جہاں میں پھر اجالا ہونے والا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا عزیز دوستو، ایسے حالات کے اندر، ایسے ماحول کے اندر
میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، قربانیاں دی، اور جو اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا، جو اللہ کا کلام تھا اور جو اللہ کا حکم تھا، اس کو صحابہ اکرام تک پہنچایا۔ صحابہ اکرام نے ہمارے بزرگان دین تک پہنچایا، بزرگان دین نے اولیاء اکرام تک، علماء اکرام تک پہنچایا، اور آج ہمارے علماء اکرام اس دین کو جو ہمارے نبی لے کر آئے تھے، آج یہی علماء اکرام ہمارے بچوں کو وہ دین کی باتیں، وہ قرآنی باتیں، وہ حدیث کی باتیں، وہ دین کا علم آج سکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنا چاہے اگر ہمیں ایک وقت کا کھانا کم کھانا پڑے تو ہم کم کھائیں، لیکن اپنے بچوں کو دینی تعلیم اور ان کی اچھی تربیت کریں گے سبھی بھائی، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے، ان کی اچھی تربیت کریں گے۔ دیکھو آج کا جو دور ہے بڑا خطرناک دور ہے، اور عجیب ماحول ہے، عجیب حالات ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے روز بروز ارتداد کی طرف جا رہے ہیں اور ارتداد کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خصوصاً ہماری بچیاں جو ارتداد کی طرف جا رہی ہیں اور اپنے مذہب کو اور اپنے اقارب کو، اپنے اہل عیال کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو چھوڑنے پر تیار ہیں، لیکن واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے بھئی؟ ہم دیکھ رہے ہیں نا سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو باتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں، اسی طریقے سے اور بھی دیگر خبروں کے ذریعے سے جو باتیں ہمیں معلوم چل رہی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ باپ کیسی عاجزانہ اور کس درد سے اپنی بیٹی سے کہتا ہے، اپنی پگڑی کو بیٹی کے قدموں کے اندر رکھ دیتا ہے اور گڑ گڑا کر کہتا ہے بیٹی میری بات ایک بار مان لے اور ایک بار سمجھ لے، لیکن بیٹی اپنے عاشق سے پیچھا نہیں چھوڑتی اور اپنے مذہب میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اپنے گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی، ان والدین کی نہیں سنتی، اس باپ کی نہیں سنتی جس باپ نے اس کے لیے اتنی محنت کی، اتنی تکلیفیں برداشت کی اور اتنی مصیبتیں جھیلی، کمایا، گھر بار چلایا، اور ماں نے اپنی بیٹی کی پرورش کے لیے، ماں نے اپنی بیٹی کو پالنے کے لیے کتنی محنتیں کی، لیکن آج یہی بیٹی ان والدین کو نکار دیتی ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی بھائی؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے نہ تو انہیں اچھی تعلیم دی اور نہ ہی ان کی اچھی تربیت کری، ان کو صحابہ اکرام کے واقعات نہیں بتائے، صحابیات کے واقعات نہیں بتائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں بتائی کہ کیسی قربانیاں ہمارے صحابہ اکرام نے، ہماری صحابیات نے دی تھی اس دین کے خاطر۔ اگر ہم نے ان کو دینی تعلیم دی ہوتی، ان کی اچھی تربیت دی ہوتی، تو ہرگز یہ بچیاں ہمارے ہاتھوں سے نہیں نکلتی، اور اگر یہ ہماری نسل ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی اور ارتداد کی طرف بڑھتی چلی جائے گی، تو کل قیامت کے دن ہم سے بھی پوچھ ہوگی۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے پوچھ گچھ ہوگی اور ہر شخص سے پوچھا جائے گا اپنے ماتحتوں کے بارے میں کہ تم نے جو تمہاری ذمہ داری کے اندر تھے، جو تمہارے ماتحت تھے، تم نے ان کا کیا حق ادا کیا؟ بتاؤ، کوئی بتائے گا یا جواب دے سکے گا؟ کل قیامت کے دن اگر ہم سے پوچھ لیا گیا اور ہم سے سوال کر لیا گیا کہ تمہارا حق تھا اپنے بچوں کا، اپنے بیٹوں کا، اپنی اولادوں کا، تمہارا حق تھا کہ تم ان کو پڑھاتے، ان کی اچھی تربیت کرتے، لیکن تم نے حق کو ضائع کیا، آخر کس وجہ سے؟ آخر کس وجہ سے؟ کیا جواب دے پائیں گے ہم؟ نہیں دے پائیں گے، کیونکہ وہ عالم ہی ایسا ہوگا، وہاں تو خود کی پڑی ہوگی، دوسروں کی کیا خاک ہم سوچیں گے اور کیا خاک جواب دے پائیں گے؟ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص پریشان ہوگا، ہر شخص یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں کیسے بچ جاؤں اور بچ کر جنت میں چلا جاؤں۔ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور عالم یہ ہوگا کہ ہر شخص پریشان ہوگا، تو پھر ایسے عالم کے اندر
اگر ہم سے یہ پوچھ لیا گیا اور ہماری نسلوں نے ہماری اولادوں نے آ کر ہمارا گریبان پکڑ لیا اور ہم سے اپنے حق کا مطالبہ کر لیا، بتاؤ کیا جواب دیں گے ہم اس وقت؟ ارے جواب دے سکیں گے؟ نہیں دے سکیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے حق کو پہچانیں اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں، ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو مدارس کے اندر داخل کرے، ان کو مکاتب کے اندر داخل کرے، ان کا ایڈمیشن کرائے اور دینی تعلیم کے لیے ان کو مساجد میں، مدارس میں اور مکاتب کے اندر بھیجے۔ جہاں بھی مدارسی لائن سے محنتیں ہو رہی ہیں اور جہاں بھی مکاتبی لائن سے محنتیں ہو رہی ہیں اور جہاں بھی علماء اکرام دینی باتوں کو اور دینی پیغام کو ہمارے بچوں کو سکھا رہے ہیں، ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں، پورا ساتھ دیں، ہر طرح سے ان کا تعاون کرائے، جیسے ہو سکے ہم ایسے ان کا تعاون کریں۔ اگر ضرورت مال کی ہو تو ہم اپنی مال کی قربانیاں بھی دیں، اگر وہ وقت کی قربانیاں مانگے تو ہم ان کو وقت بھی دیں، اور جو بھی ہم سے وہ سوال کریں ہم ان کا پورا ساتھ دیں، اس لیے کہ یہ ہمارے ہی مستقبل کو تیار کر رہے ہیں، ہمارے ہی بچوں کی زندگی کو سنوار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا، اے میرے وہ بندو، اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لے کر آئے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ذرا یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا اور جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا اور جہنم کی آگ کو جو جوش دلایا جائے گا وہ کیروسین کے تیل سے نہیں، وہ پیٹرول سے نہیں، بلکہ جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے، اس کو جوش دلانے کے لیے انسان ڈالے جائیں گے، پتھر ڈالے جائیں گے۔ اگر کل قیامت کے دن اگر یہ اعلان کر دیا گیا کہ انہوں نے جو ان پر حق تھا اس کو ضائع کیا، ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دو، تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا ہر شخص جان سکتا ہے۔ بھئی آج اگر ہمارے ہاتھ کی انگلیوں میں آگ لگ جائے، آگ کی جھلپٹ لگ جائے اور آگ سے ہمارے ہاتھ کی انگلیاں جھلس جائیں تو کتنے پریشان رہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پٹی کراتے ہیں، ملم کراتے ہیں، دوائی گولیاں لیتے ہیں۔ اگر جہنم کی اور جہنم میں ڈالنے کا اعلان ہو گیا تو سوچو، ذرا تصور کرو کہ جو آگ 70 گنا بڑی ہوئی ہے اس کا کیا عالم ہوگا، اور اس آگ کے اندر ہماری کیا کیفیت ہوگی، ذرا ہم سوچیں۔ اس لیے اپنی اور اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں، اپنی اور اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کریں۔ دنیا کے اندر تو ہم گرمی سے بچانے کے لیے، سردی سے بچانے کے لیے ایسا انتظام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے محنت کر کے ان کے لیے بہترین گھر کا انتظام کرتے ہیں، اچھی چھت اور اچھا گھر ہم کو مہیا کراتے ہیں، اس لیے کہ گرمی کی تپش سے ہمارا بچہ محفوظ ہو سکے، سردی سے ہمارا بچہ محفوظ ہو سکے اور دیگر جو تکلیفیں ہیں ان سے ہمارے بچے اور ہمارے اہل و عیال محفوظ ہو سکے۔ آخر ہم نے آخرت کے بارے میں کیوں نہیں سوچا کہ جو آگ اتنی بھینکر ہوگی کہ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑی بھی ہوگی، اس آگ کی تپش سے اور اس آگ کی گرمی سے اور اس آگ سے بچانے کے لیے ہم اپنے بچوں کی کیوں فکر نہیں کر رہے ہیں؟ بھئی کیوں فکر نہیں کر رہے؟ سوچنے کی بات ہے، ایک سوچنے کی بات ہے، اور وہ تو آخرت والا معاملہ ہو گیا۔ اس سے پہلے دنیا کے اندر جو حالات آئیں گے ان کو بھی تو مد نظر رکھے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دی اور ان کی اچھی تربیت نہیں کی، ان کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، ان کو صحابہ کے واقعات نہیں بتائے، ان کو صحابیات کے واقعات نہیں بتائے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آراستہ نہیں کیا، تو پھر یہ اولاد، یہی بچے جن کے لیے ہم رات دن ایک کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں،
تکلیفیں اٹھاتے ہیں یہ اولاد کل بڑھاپے میں ہمیں نکار دے گی اور ہمیں گھر سے نکال دے گی. تو اس لیے ضرورت اس بات کی, آج واقعات سن رہے ہیں نا کہ بیٹا ہے لیکن باپ کو روٹی نہیں دیتا, بیٹا ہے اگر روٹی دے رہا ہے تو ایک احسان جتا رہا ہے, بیٹا ہے اگر والدین کا خیال رکھ رہا ہے تو ان کو عزت نہیں دیتا, اچھے سے نہیں بولتا, تمیز کے ساتھ ان سے بات نہیں کرتا, آخر وجہ کیا ہے؟ ذرا غور کرا اس پر, آخر وجہ کیا ہے؟ اگر ہم نے ان کو دینی تعلیم دی ہوتی, ہم نے ان کو مدارس کے اندر ڈالا ہوتا, ہم نے ان کو مکاتب کے اندر ڈالا ہوتا تو ان کو معلوم ہوتی کہ والدین کی کیا قدر کرنا چاہیے, والدین کی عزت کرنا چاہیے, والدہ کی عزت کرنا چاہیے, بڑوں کا مقام کیا ہے, بڑوں سے کس طریقے سے باتیں کی جاتی ہیں, یہ ان کو معلوم ہوتا اگر ہم نے ان کو دینی تعلیم دی ہوتی تو. اس لیے میرا عزیزو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پوری کوشش اور پوری محنت اس پہ لگا دیں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم اور اچھی تربیت دیں گے سبھی. بھئی اس مجمع کے اندر سے ہم یہ عہد کر جائیں کہ انشاءاللہ تعالی آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم خود کی اصلاح کی بھی اور اپنے بچوں کی اصلاح کی بھی فکر کریں گے اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے, ان کی اچھی تربیت کریں گے. اور یہ جو بچے ہمارے, آپ نے سنا کہ کتنے اچھے انداز میں, کتنے بہترین انداز کے اندر پروگرام پیش کر رہے تھے, دینی باتیں بتا رہے تھے, دینی باتیں ہمیں سنا رہے تھے, قرآن و حدیث کی باتیں ہمیں سنا رہے تھے, ہمیں بتا رہے تھے. یہ انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ انہی مدارس سے سیکھا. کیا ہم نے دیکھا کہ ہمیں بھی یہ ساری چیزیں یاد ہیں؟ نہیں یاد ہیں. کیوں نہیں یاد ہیں؟ اس لیے کہ ہم مدارس کے اندر بھی اگر گئے ہوں گے یا مکاتبوں میں یا مساجدوں میں بھی گئے ہوں گے تو وہ منظم نظام اور وہ بہترین تعلیم ہمیں نہیں ملی ہوگی جو آج الحمدللہ ہر ایک مدرسے کے اندر اور ہر ایک مکاتب کے اندر دی جا رہی ہے. منظم انداز میں, بہترین انداز میں تعلیم ہر مدرسے کے اندر اور ہر مکاتب کے اندر دی جا رہی ہے. جہاں پر بھی مدرسے چل رہے ہیں, جہاں مسجدوں کے اندر پڑھائی چل رہی ہے. اور آج ہمارا ظلم یہ رہتا ہے مساجد کا امام ایک ہوتا ہے لیکن اس کے پاس 150, 200, 250 بچے ہوتے ہیں. ذرا ہم اس بات پر توجہ دیں کہ ہمارے اگر 4 بچے ہیں اور اسی طریقے سے اگر ہماری بہن گھر کے اندر آ جائے, ہمارے گھر آ جائے, اس کے 2-4 بچے ہوں, دوسری بہن آ جائے تو یہ ذرا 6, 7 یا 8 بچوں کو ہم گھر کے اندر ابیرتے ہیں. پہلے دن اچھے لگتے ہیں, دوسرے دن اچھے لگتے ہیں, لیکن جب زور و شور کرتے ہیں, جب لڑائیاں کرتے ہیں, جب مستی کرتے ہیں تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کب ان کے گھر چلے جائیں. تو ہم اس بات پر بھی توجہ دیں کہ ہم اپنے مساجد کے ائمہ نظام پر 150 بچے تھوپ دیں گے اور پھر ان سے یہ سوال کریں گے کہ تم نے ان کو قرآن نہیں پڑھایا, تم نے ان کو صحیح سے دینی تعلیم نہیں دی, کہاں سے پڑھائیں گے بیچارے؟ جب ہم سے ہمارے 8-10 بچے نہیں سمجھتے, 4-5 بچے نہیں سمجھتے, وہ پورے 150 بچوں کو, 200 بچوں کو کیسے سنبھالیں گے؟ اس لیے فکر کریں, کوشش کریں کہ ہم اپنے مساجدوں کے اندر بھی مکتبوں کو منظم بنائیں گے اور جو مکاتب منظم طریقے سے چل رہے ہیں انشاءاللہ ان کا بھرپور تعاون کریں گے, اور جو مدارس چل رہے ہیں ان کا بھی ہم بھرپور تعاون کریں گے اور اپنے بچوں کو مدارس کے اندر اور مکاتب کے اندر داخل کریں گے سبھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.